بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، نبی اور رسول یہ دو الفاظ ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن ان کا معنی کیا ہے اور کیا نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اور تیسری بات کہ اس دنیا میں پہلے نبی کون تھے اور پہلے رسول کون تھے؟ یہ تینوں چیزیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ہم آ جاتے ہیں پہلی بات کی طرف کہ نبی اور رسول کا معنی کیا ہے۔ اس کا آسان اور مختصر جواب یہ ہے کہ نبی نبأ سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ بڑی خبریں دینے والا یا آنے والے حالات اور واقعات کی خبریں بتانے والا۔ تو انبیاء حضرات بھی چونکہ قیامت کی بڑی بڑی خبریں دیا کرتے تھے اور قیامت سے پہلے آنے والے حالات اور واقعات کی پیشین گوئی فرمایا کرتے تھے، اس لیے ان کو نبی کہا جاتا تھا۔ اور رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام لانے والا، اور یہ حضرات چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیغام بندوں کے نام پہنچایا کرتے تھے، اس لیے ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ اب دوسری بات کہ پہلے نبی کون ہیں اور پہلے رسول کون ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں پہلے نبی ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور یہ بات تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ لیکن پہلے رسول کون تھے؟ تو ان کے بارے میں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن شفاعت کے احوال بتائے، اور اس میں یہ بات فرمائی کہ تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور سفارش کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اسی طرح ترتیب کے ساتھ۔ پھر فرمایا ان الناس یأتون الی نوح، کہ ساری انسانیت حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی، فیقولون لہ، اور ان سے کہے گی انک انت اول الرسل الی اہل الارض، کہ آپ روئے زمین پر پہلے اللہ کے رسول ہیں۔ وقد سماک اللہ عبدا شکورا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندے کا ٹائٹل دیا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انک انت اول الرسل، کہ آپ پہلے رسول ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبدا شکورا۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیت مبارکہ ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، تو اللہ تعالیٰ نے عبدا شکورا فرمایا۔ تو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کہ طوفان نوح کے بعد آنے والی تمام انسانیت حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہوئی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، حام، سام اور یافث۔ افریقہ اور ایشیائی ملکوں کے لوگ حام کی اولاد سے ہیں، اور عرب نسل سام سے وجود میں آئی، اور تیسرے بیٹے تھے یافث، ان سے ترک، چین، جاپان وغیرہ یہاں کے لوگ آباد ہوئے، اور یاجوج ماجوج جو انسانوں کا قبیلہ ہے وہ بھی یافث کی ہی اولاد سے تھا۔ اور ایک چوتھے بیٹے تھے جو حضرت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی غرق ہو گئے۔ تو پہلے نبی ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اور اول الرسل پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اور روئے زمین پر آخری نبی اور آخری رسول ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک پہ کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ اس میں 2 اقوال علماء کے ملتے ہیں۔ پہلا قول مشہور تو بہت ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اس پر اعتراضات ہوتے ہیں، اور دوسرا قول اتنا مشہور تو نہیں ہے لیکن وہ درست قول ہے۔ پہلے ہم مشہور قول کا ذکر کر دیتے ہیں اور اس پر کیا اعتراض ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد جو صحیح قول ہے، تحقیقی قول ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو مشہور قول ہے اس کے مطابق تو رسول ان کو کہتے ہیں جن کو نئی شریعت یا کتاب دی گئی ہو، اور نبی اس کو کہتے ہیں جن کو کوئی نئی کتاب یا شریعت نہیں دی جاتی، بلکہ وہ اپنے سے پہلے والے کسی نبی کی کتاب اور شریعت کے مطابق ہی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ نبی اور رسول کا فرق ہے، لیکن اس تعریف پر 2 اعتراض ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ اگر رسول کی یہ تعریف درست مان لیں تو آسمانی کتابیں تو صرف 4 ہیں،
اور اگر صحیفے بھی ملا لیں تو وہ تقریباً 100 بنتے ہیں، لیکن رسولوں کی تعداد تو حدیث مبارکہ میں 313 بتائی گئی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمانی کتابیں اور صحیفے تو 100 ہوں اور رسول 313 ہوں؟ تو رسول بھی 100 کے قریب ہی ہونے چاہیے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 1,24,000۔ میں نے پوچھا کہ اس میں رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 313۔ تو 313 اگر رسول ہیں تو کتابیں بھی 313 ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کا مطلب کہ یہ تعریف درست نہیں ہے کہ رسول ان کو کہا جاتا ہے جن کو نئی کتاب دی گئی ہو۔ اور دوسرا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول فرمایا قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ تو رسول فرمایا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوئی نئی کتاب یا شریعت نہیں دی گئی، وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے مطابق دعوت دیا کرتے تھے۔ تو یہ دو اعتراض اس تعریف پر ہوتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں تحقیقی قول کی طرف کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ رسول ان کو کہا جاتا ہے جو کسی کافر یا مشرک قوم کی تبلیغ اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہوں، اور نبی ان کو کہا جاتا ہے جن کے مخاطب اہل ایمان ہی ہوتے ہیں، صرف ان کے عقائد کی خرابی یا اعمال کی کمزوری کی وجہ سے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرمایا کرتے تھے، تو ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ اب اس لحاظ سے تعریف پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جرہم اور عمالقہ کے قبائل یا اہل یمن کے جو لوگ تھے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور وہ سارے کافر اور بت پرست تھے، تو اس لیے ان کو رسول کہا گیا۔ اور ایک دلیل اس تعریف کے صحیح ہونے پر یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل کہا گیا، جبکہ ان پر کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ وہ پہلے شخص تھے جن کو مشرک قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ اور یہ بات بھی عرض کروں کہ سب سے پہلے کفر اور شرک کا ارتکاب قوم نوح نے کیا تھا، اور 5 بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 بتوں کا ذکر فرمایا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ تو یہ 5 بت تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن ان سے پہلے یعنی قوم نوح سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے وجود میں آنے تک دنیا میں کوئی انسان کافر نہیں تھا، سب کے سب مسلمان تھے۔ اس لیے سب انبیاء جو پہلے آئے، جیسے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، وہ سب کے سب نبی تھے، رسول کوئی نہیں تھا۔ پہلے رسول روئے زمین پہ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اب آخر میں ایک بات بطور فائدے کے عرض کر دوں کہ ہر رسول نبی بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ رسول خاص کیٹیگری ہے اور نبی عام کیٹیگری ہے۔ اس کی ایک مثال سے وضاحت سمجھ لیں کہ جیسے ہر لاہوری پاکستانی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر پاکستانی لاہوری نہیں ہوتا، کیونکہ لاہور خاص ہے اور پاکستان عام ہے۔ تو اسی طرح ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اور جو تشبیہ ہوتی ہے نا، یہ صرف بات کی وضاحت اور مثال کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں میں پوری مطابقت یا مناسبت ہو۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ شیر ہے یا شیر آیا، تو اس سے مراد صرف اس کی بہادری کو واضح کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ شیر کی طرح ہی ہے۔ شیر کی ساخت اور ہوتی ہے اور انسان کی ساخت اور ہوتی ہے، 20 چیزوں میں انسان اور ہے، جانور سے مختلف ہے۔ تو اس لیے تشبیہ جو ہوتی ہے وہ صرف وضاحت کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اعتراض دل میں نہیں آنا چاہیے کہ انبیاء اور رسول کے لیے یہ آپ نے مثال دی ہے، کیونکہ صرف تشبیہ وضاحت کے لیے ہوتی ہے، بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ ایک خاص ہوتا ہے اور ایک عام ہوتا ہے۔ جو خاص ہوتا ہے وہ عام کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن جو عام ہوتا ہے وہ خاص میں نہیں پایا جاتا۔ جیسے ہر لاہوری پاکستانی ہے، لیکن ہر پاکستانی لاہوری نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کا ہی فرق ہے نبی اور رسول کے درمیان کہ ہر رسول نبی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ حضرات انبیاء اکرام اور رسول اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ ہستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔